چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سیون میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. وہ خان صاحب کے ساتھ آئیں. عمران خان اس وقت موجود ہیں. عمران خان کا آج کافی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کا خطاب ہو. تقریباً پورے سندھ سے یہاں پر کھلاڑی پہنچے عمران خان کا خطاب سننے کے لیے اور کچھ ہی دیر بعد عمران خان کا خطاب شروع ہوگا. ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. سندھ بھر میں یہ مہم جاری ہے تحریک انصاف کی جانب سے اور پنجاب کے بعد عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ اب سندھ کی باری ہے اور اسی اعلان کے تناظر میں آج کا یہ جلسہ ہے. سیون کا انتخاب کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے جلسے کا اور جلسے گاہ میں پنڈال سج چکا ہے. عمران خان اس وقت موجود ہیں اور چند لمحوں بعد ہی عمران خان کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے. اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. پارٹی پرچم کی بہار ہے. عمران خان جیسے ہی ڈائس پر آئے ہیں کارکنان کی جانب سے جوش و ولولے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور خوب نعرے لگائے جا رہے ہیں. عمران خان روایتی انداز میں موجود ہیں. عمران خان کے اوپر یہ تنقید کی گئی تھی اپوزیشن لیڈر کی جانب سے, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, کہ وہ سندھی ثقافت کو نہیں مانتے, وہ نہیں پسند کرتے. وہ سندھی ٹوپی جب آخری ٹائم یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے نہیں لگائی تھی. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے سندھی ٹوپی بھی پہنی ہے اور اس وقت موجود ہیں. کارکنان کے نعرے سن رہے ہیں اور چند لمحوں بعد عمران خان کا خطاب شروع ہوگا. پارٹی پرچم کی بہار ہے, جوش اور ولولہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پہنچے ہیں اور اس وقت آپ یہ پورا پنڈال کا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں انعقاد کیا گیا ہے آج کے اس جلسے کا, جہاں پر سندھ بھر سے کپتان کے کھلاڑی پہنچے ہیں. کپتان کا خطاب شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے سیون کے پاکستانیوں, باشعور سندھ کے شہریوں, آج خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے کہ جو آپ کا جذبہ اور جنون اور جو شعور کہ ہر چیز کی جس نے بھی آج بات کی, سیون کے لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ تھی. تو میں آج سیون کے لوگوں پہلی چیز تو یہ کرنا چاہتا ہوں, جو میں 21 سال سے سندھ میں بھی اور باقی پاکستان میں لوگوں کو بار بار ایک چیز سمجھا رہا تھا کہ کیوں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ میں 21 سال سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ملک کبھی بھی وہ ملک نہیں بن سکتا جو یہ بننا چاہیے تھا جب تک ہم کرپشن کے اوپر قابو نہ پائیں. 21 سال لگے اور اب پیناما کی وجہ سے, یہ جو پیناما کا کیس ہوا, پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ کرپشن نے کتنا بڑا ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچایا. اور سندھ وہ پاکستان کا صوبہ ہے جس کو سب سے زیادہ کرپشن کی وجہ سے جو نقصان پہنچا, جو سندھ میں اگر جب جو بھی پھرو, جس علاقے میں بھی چلے جاؤ, جتنی غربت اندرون سندھ میں نے دیکھی, میں نے پاکستان کے کسی خطے کے اندر اتنی غربت نہیں دیکھی. اور آپ کی غربت کی سب سے بڑی وجہ ایک کرپشن. کرپشن اور زرداری ایک ہی نام ہے. اب ذرا غور سے سنیں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن پہلے تو ہوتی کیا ہے.
کرپشن صرف اقتدار میں آ کے جو قوم کا پیسہ لوٹتا ہے اس کو کہتے ہیں کرپٹ. ایک ہوتا ہے چور, آپ کے گھر میں جائے گا, چوری کرے گا, وہ صرف آپ کو نقصان پہنچائے گا. لیکن جب اقتدار میں آ کے ایک وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جب یہ ملک میں کرپشن کرتے ہیں, یہ قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں. چیئرمین فصیح بخاری وہ کہتا ہے کہ دن کی کرپشن پاکستان میں 12 ارب روپیہ دن کی کرپشن. 1 ارب کا مطلب 100 کروڑ روپیہ. تو جو دن کی کرپشن وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 12 ارب, تو اس کا مطلب جو سال کی کرپشن ہے وہ تقریباً 4000 ارب روپیہ ہے. 4000 روپیہ. جبکہ سارا جو آپ کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں, جتنے ٹیکس لگتے ہیں, ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے. جو مہنگائی ہے پاکستان میں, گیس کی, بجلی کی, ان پہ ٹیکس لگتے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہے. تو سارا ٹیکس کا پیسہ پاکستان میں 3500 ارب روپیہ آتا ہے سال کا. تو صرف سال کی کرپشن 4000 ارب روپیہ. تو یہ سوچیں کہ اگر یہ کرپشن ہم روک لیتے ہیں, نہ اس ملک کو قرضے لینے پڑتے. یہ جو آپ کے سارے مسئلے ہیں, صاف پینے کا پانی نہیں, اسکولوں میں ٹیچر نہیں, اسکولوں میں دواریں نہیں, صاف پینے کا پانی نہیں, کلاس روم نہیں, ڈیسک نہیں, جو ٹیچروں کی تنخواہیں ہیں وہ ہم اتنی دے ہی نہیں سکتے کہ اچھے اچھے لوگ ٹیچر بنے, پروفیسر بنے, کیونکہ پیسہ ہی نہیں ملک کے پاس. آپ ایک یہ سوچیں کہ جتنا سارا پاکستان کا تعلیم کا بجٹ ہے, سارا پاکستان کا تعلیم کا بجٹ, وہ ایک سنگاپور یونیورسٹی, سنگاپور کی ایک یونیورسٹی, اس کا اتنا بجٹ ہے جو تقریباً سارا پاکستان کا تعلیم کا بجٹ. تو وہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جو تعلیم, جس کے پاس پیسہ ہی نہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, جو بچوں کو تعلیم نہیں ملتی وہ اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہسپتالوں کا حال دیکھیں. پنجاب جس میں سب سے زیادہ پیسہ ہے, وہاں یہ حال ہے کہ بیچاری مائیں جو پریگننٹ ہے, ہسپتال میں جگہ نہیں, سڑکوں پہ بچے دے رہی ہیں. اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کا علاج نہیں کروا سکتی, 4 لوگ بسترے پہ. جب یہ شہباز قلندر کے مزار کے اوپر جب بم دھماکہ ہوا تو ساری قوم نے دیکھا کہ کس طرح بیچارے زخمی پڑے ہوئے تھے. کوئی یہاں ہسپتال نہیں تھا. اتنے بڑے علاقے کے لیے ان لوگوں کے لیے ہسپتال ہی نہیں تھا, دور دور جانے پڑے, ڈاکٹر نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے. پیسہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تھوڑے سے کرپٹ مافیا آپ کا پیسہ لوٹتا ہے. جو 4000 ارب روپیہ لوٹا جاتا ہے, یہ گورنمنٹ میں آ کے قوم کا پیسہ لوٹا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پچھلا جو نیب کا چیئرمین پچھلے دور میں تھا فصیح بخاری, وہ کہہ رہا ہے. پھر یہ سنیں اب, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کہ جو ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں FBR. ورلڈ بینک, میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 3500 ارب جو سارا ہر سال پاکستان کا اکٹھا ہوتا ہے,
3,500 ارب یہ ٹوٹل پاکستان کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. تو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جو ایف بی آر کے اندر جو چوری ہے اور جو ان کی نااہلی ہے اس سے قوم کو 3200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو 3500 ارب روپیہ ٹیکس کلیکشن اور ایف بی آر آپ کو اس قوم کو 3200 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے. تو پاکستانیوں، میرے سندھیوں، 7 کے لوگوں، یہ 2 ادارے ہم ٹھیک کر لیں، ایف بی آر اور نیب، یہ 2 ادارے ہیں. جس دن ہم نے یہ 2 ادارے ٹھیک کیے ہمارے پاس پیسہ ہوگا ملک چلانے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ ہوگا بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو صاف پانی دینے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ ہوگا اچھے ہسپتال بنانے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ ہوگا سڑکیں ٹھیک کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، اور سب سے بڑی بات نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے. اب یہ سنیں، اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہے اپنی قوم کو جگانا. لوگوں کو ہر باری میں دیکھتا ہوں، 21 سال سے دیکھ رہا ہوں، روٹی کپڑا مکان اس کے نام پہ دھوکہ. دوسرا، وہ نواز شریف کہتا تھا ایشین ٹائیگر بنا دے گا، خود تو اس نے اپنی فیملی کو ایشین ٹائیگر بنا دیا، امیر ترین لوگ ہو گئے. قوم کا حال دیکھیں، قوم کو مقروض کر کے چھوڑ دیا. آج ہر پاکستانی پہ 1,20,000 کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہر پاکستانی پہ. اور جب جنرل مشرف گیا تھا، جب جنرل مشرف 2008 میں وہ جب گیا تھا تو ہر پاکستانی پہ 35,000 روپیہ قرضہ تھا. 9 سالوں میں ان 2 ملک کے ڈاکوؤں نے، نواز شریف اور زرداری نے، اس ملک کو مقروض کیا. 35,000 سے 1,20,000 کا قرضہ سب پہ چڑھا دیا. اور یہ کیسے چڑھا؟ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، جس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ کا مطلب کہ پہلے پیسہ چوری کرو اور پھر اس چوری کے پیسے کو باہر لے کے جاؤ. دیکھیں، چھوٹا چور جو جیل بھرے ہوئے ہیں چھوٹے چوروں سے، وہ جو چوری کرتا ہے لاکھوں کی، زیادہ سے زیادہ کروڑ روپیہ چوری کرے گا، وہ باہر تو نہیں لے کے جائے گا، وہ پاکستان میں پیسہ خرچ کرے گا. لیکن یہ ڈاکو جو اربوں روپیہ چوری کرتے ہیں، یہ پاکستان میں پیسہ تو رکھتے نہیں، پکڑا جائے گا، اس لیے یہ پیسہ باہر بھجواتے ہیں. یہ جو نواز شریف کہتا تھا جی مجھے اقامے پہ نکال دیا، اقامہ طریقہ تھا پیسہ چوری کرنے کا، منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجنے کا. آپ کا پیسہ باہر جب بھیجتے ہیں تو دبئی کے ذریعے، دبئی میں اقامہ چاہیے تاکہ بینک اکاؤنٹ کھولیں. تو اب یہ ذرا سنیں، یہ بھی امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان میں 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہوتی ہے. مطلب 1,000 ارب روپیہ ہر سال یہاں سے باہر جاتا ہے چوری ہو کے. یہ جو 1,000 ارب روپیہ ہے، یہ اس ملک میں سب سے زیادہ تباہی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ ایسے کرتا ہے کہ یہ سوچیں کہ 1,000 ارب روپیہ جب پاکستان میں خرچ ہوگا تو اس میں سڑکیں بنیں گی، فیکٹریاں بنیں گی، نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی. جو سب سے بڑا مسئلہ آج پاکستان کا بے روزگاری ہے. بے روزگاری تب دور ہو کہ یہ 1,000 ارب روپیہ ہر سال پاکستان میں خرچ ہو. جب یہ پاکستان سے باہر جاتا ہے تو یہ ادھر نوکریاں ملتی ہیں جدھر یہ پیسہ جاتا ہے. تو پہلے تو
وہ پیسہ جو یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا اور یہاں خوشحالی آتی، نوکریاں ملیں، وہ باہر چلا جاتا ہے۔ دوسرا، کیونکہ ڈالروں میں پیسہ جاتا ہے، پہلے یہ ڈالر خریدتے ہیں اور پھر یہ پیسے کو باہر لے کے جاتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں ڈالروں کا قرضہ لینا پڑتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں تو آئی ایم ایف اپنی قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے ٹیکس لگواتی ہے، وہ آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی۔ یہ ذرا سنیں کہ پہلے آپ کو نقصان ہوا 1000 ارب روپیہ باہر گیا، دوسرا نقصان ہوا کیونکہ ڈالروں میں باہر گیا، ڈالروں کی کمی ہوتی ہے، ڈالروں کے قرضے لیتے ہیں، پھر وہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ ٹیکس لگتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، اور اس مہنگائی کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی ایکسپورٹس کو ہوتا ہے۔ وہ مقابلہ کرتی ہے ہندوستان، بنگلہ دیش، ان کا جب مقابلہ نہیں کرتی، آج ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، بے روزگاری مزید اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا پاکستانیوں، یہ جو کرپشن ہے، جب تک ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے، یہ ملک مقروض ہوتا جائے گا، آپ غریب ہوتے جائیں گے، زمانہ آگے نکل جائے گا، پیسہ ہی نہیں ہوگا ہمیں ملک چلانے کے لیے۔ جدھر پاکستان میں جاؤ وہی لوگوں کے مسئلے ہیں، بے روزگاری، صاف پینے کا پانی نہیں، جو سکولوں ہیں جو ہمیں پیسہ خرچ کرنا چاہیے تعلیم پہ وہ ہمارے پاس ہے نہیں، اچھی یونیورسٹیز نہیں بناتے ہم، ہمارے پاس بڑے شہروں میں جا کے دیکھیں کوڑا کرکٹ گند پڑا ہوا ہے، گند اٹھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں آج 7 کے لوگوں آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ اب سے ہم نے مل کے اس کرپٹ مافیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک کی وکٹ گر گئی ہے نواز شریف کی، اب زرداری کی باری ہے۔ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک۔ زرداری نے اور اس کی بہن فریال تالپور نے، دونوں نے میرے اوپر 1 ارب روپے کا ہرجانہ کیا۔ میں نے انہیں کہا تم کرپٹ ہو، تو انہوں نے ہرجانہ کر دیا۔ اب میں فریال تالپور اور آپ کو زرداری آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، آج تک آپ نے کیا کیا ہے؟ نواز شریف کی طرح یا آپ لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح آج آپ پولیٹیشن کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لو ہم اتنے پیسے دے دیں گے، اور یا پھر آپ لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ یہ ہے مافیا۔ مافیا کرتا یہ ہے، یا خریدتا ہے اور یا پھر ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور قتل بھی کرواتا ہے۔ میں زرداری آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جو عزیر بلوچ نے آپ کے متعلق جو کہا ہے، اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلک کی جائے، بتائیں قوم کو کہ آپ کے کیا کارنامے رہے ہیں۔ عزیر بلوچ نے کہا کہ لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، ان کے کہنے پہ قتل کیا۔ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ 14 شوگر ملوں کے اوپر سندھ میں نے قبضہ کیا ہے، اس کا بھائی ٹپی کے ساتھ مل کے میں نے شوگر ملوں کے اوپر قبضہ کیا، اور ان کو قبضہ کر کے زرداری کو سستی قیمت پہ دلوایا ہے۔ یہ مافیا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کراچی میں بلاول ہاؤس کے ارد گرد جو گھر تھے، ہم نے وہاں جا کے لوگوں کو ڈرا کے اور دھمکا کے زبردستی ان کو سستے داموں پہ ان کو
گھروں کو خریدا زرداری کے لیے، اور فریال تالپور کو وہ کہتا کہ ہر مہینے میں 1 کروڑ روپیہ بھتہ اکٹھا کر کے فریال تالپور کو پکڑاتا تھا۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میرے اوپر کیس کریں تاکہ میں عدالت میں، یہ تو ابھی تو زہر بلوچ کی بات ہے، ہمارے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے آپ کی کارناموں کی، آپ کی چوریوں کی، آپ کے ڈاکوں کی، آپ کے قتلوں کی۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کتنے لوگ تم نے قتل کروائے۔ جو مرتضی بھٹو کی فیملی ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ زرداری نے مرتضی بھٹو کو قتل کروایا تھا۔ تو لوگ سندھ کے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا تم نے، پولیس کا استعمال کرتے ہو لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے نہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، جھوٹے کیس کرنے کے لیے، جھوٹی FIR کرنے کے لیے آپ پولیس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سندھ کے لوگوں، انشاءاللہ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم یہ آپ کو، اور انشاءاللہ جیتیں گے ہم، آپ بے فکر ہو جائے، یہ الیکشن ہم آپ کو جیت کے دکھائیں گے سندھ میں۔ ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ملک بنانے نکلے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہی جو آپ کی سندھ کی پولیس ہے، جس سے عام لوگوں کو خوف ہے کیونکہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے کمزور غریبوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے، یہی سندھ کی پولیس انشاءاللہ جس طرح پختونخوا کی پولیس ہے، انشاءاللہ وہ ہم پولیس بنا کے دکھائیں گے کہ لوگ قدر کریں گے اپنی پولیس کی، لوگ خوش ہوں گے کہ یہ ہے ہماری پولیس۔ آج پختونخوا میں میں وہ بلاول دیکھ رہا تھا، وہ جلسہ کرنے گیا ہوا وہاں۔ بلاول، یہاں تو آپ نے ہمیں 7 میں اجازت نہیں دی آپ کے لوگوں نے جلسہ کرنے کے لیے، کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ یہ پہلے بھی ہمیں مشکل ڈالی اجازت دینے کے لیے سکھر میں، کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ آپ کو ہم نے کبھی روکا پختونخوا میں جلسہ کرنے کے لیے؟ کبھی ہم نے روکا؟ بلکہ میں تو آج کہتا ہوں کہ بلاول، ہمارا ہر سٹیڈیم تمہارے لیے جلسے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ کو لوگ چاہیے ہم اپنے کارکن بھی بھجوا دیں گے ساتھ، کیونکہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں اتنے۔ لیکن میں آپ سے، سندھ کے لوگوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح پختونخوا میں پہلی باری ہے، یہ ہماری پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہے، ان کی 6 باریاں ہیں، ادھر نون لیگ کی، ادھر پیپلز پارٹی کی، 30 سال میں 6 باریاں لی ہیں انہوں نے صوبوں میں، ہماری پہلی باری ہے وہاں۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پولیس دکھا دو جو آج پختونخوا کی پولیس ہے۔ اس پولیس نے، یہ سنیں، سب سے مشکل صوبہ تھا پختونخوا، سب سے زیادہ دہشت گردی تھی وہاں۔ جب 2013 میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، 700 پولیس والے دہشت گردی میں مارے گئے تھے۔ آج 10 سالوں میں سب سے زیادہ پرامن صوبہ ہے پختونخوا، 70% جرم کم ہوئے ہیں پختونخوا میں، آج 70% دہشت گردی نیچے آئی ہے۔ اس کی وجہ کہ ہماری پولیس غیر سیاسی ہے۔ جو سندھ کا IG AD خواجہ، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پختونخوا کی پولیس چاہیے، سندھ کا IG کیا چاہتا ہے کہ پختونخوا میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہے، کوئی ہمارا سیاستدان، ہمارا چیف منسٹر پوسٹنگ اور ٹرانسفر نہیں کراتا پولیس میں۔ ہماری ساری پولیس
मेरिट के ऊपर, एनटीएस सिस्टम के ऊपर आती है, कोई सिफारिशें नहीं है वहां। सिंध की तरह नहीं कि एडी ख्वाजा आईजी, आपको पता क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे नीचे पैसे लेके पुलिस वालों को पोस्टिंग करवाई जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंध का आईजी कह रहे हैं कि मेरे नीचे पोस्टिंग ट्रांसफर पैसे लेके पुलिस वालों की करवाई जाती है। तो वो उन्होंने आगे कहा कि जब पैसे लेके एक पुलिस वाला अपनी ट्रांसफर करवाएगा तो वो कहीं से तो पैसा पूरा करेगा, और वो किससे पैसा पूरा करेगा? किससे करेगा? आपसे करेगा, अवाम से करेगा। तो वो पुलिस जिसने अवाम की जान और माल की हिफाजत करनी है, वो जब अवाम से पैसे लेने शुरू हो जाए, उधर किस किस्म का कानून होगा? उधर जरदारी लॉ होगा, उधर जरदारी का कानून होगा। और इसलिए मैं आपसे ये वादा आपको दिखाऊंगा करके, यही आपकी पुलिस होगी। और इंशाअल्लाह सिंध के लोगों को पूरा इत्मीनान होगा अपनी पुलिस पे कि ये जब भी ताकतवर किसी कमजोर पे जुल्म करेगा, पुलिस कमजोर की मदद करेगी, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी होगी। आज अभी भी आज हमारे लोगों के ऊपर सिंध में एफआईआर कटवाई हुई हैं। पंजाब में मुझे इश्तिहारी बनाया हुआ है, मेरे पे, मेरी क़यादत पे, शाह महमूद पे, जहांगीर तरीन, सब पे एफआईआर कटी हुई हैं। एक मैं चैलेंज करता हूं, एक बता दें एफआईआर जो पख्तूनख्वा में हमने सियासी मुखालिफ के खिलाफ की हो, एक बता दें। और मैं आपको एक और चैलेंज करता हूं कि यहां तो जब जरदारी, मैं जानता हूं जब ये बेम्बिनो सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, मैं जानता हूं उसे तब से। इसने तो इक्तदार में आके यहां 1 लाख एकड़ जमीन, 19 शुगर मिल, सारा बिलावल हाउस के सामने पता नहीं कितने अरबों रुपए की इसकी प्रॉपर्टी, किधर किधर इसकी जमीन, पाकिस्तान से बाहर पेरिस में, दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में अरबों रुपए की इसकी प्रॉपर्टीज है। सारा मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गया है। मैं 4 साल पार्टी का सरबराह हूं, हमारी पार्टी गवर्नमेंट में है पख्तूनख्वा में। छोड़ें कि मैंने कोई खैबर बैंक से कर्जा लिया हो, या मैंने कोई फैक्ट्री बनाई हो, या मेरे किसी रिश्तेदार ने बनाई हो, मैं चैलेंज करता हूं कि एक बता दें कि मैंने क्लास 4 का नौकर भी भर्ती करवाया हो, एक बता दें। और इंशाअल्लाह यही, जब आपकी क़यादत खुद कोई गलत काम Ready?